کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائے سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ دعائے سحر وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، نیت کی میں نے اس رمضان کے روزے کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ،
اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے، ہر اشک کی قیمت۔ تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ بھاتی نہیں ہم دم کسے جنت کی جوانی، سنتا بے گزاحد سے محوروں کی کہانی۔ بھاتی نہیں ہم دم کسے جنت کی جوانی، سنتا بے گزاحد سے محوروں کی کہانی۔ الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی۔ دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، بس ہاتھ بھر کی ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لاغ نہ حاجت اگر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، کریموں کے در کی ہے۔ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، کریموں کے در کی ہے۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ۔ او پاؤں رکھنے والے یہ
یہ جاں چشم و سر کی ہے، یہ جاں چشم و سر کی ہے، واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم کے جان لو، واروں قدم 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 واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم کے جان لو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، مولا علی۔ اعلیٰ حضرت نے مولا کائنات کا ذکر بھی کیا، کیا کہا؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، جو کرنی بشر کی ہے۔ اور کنکلیوژن کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، بھئی ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، پر اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے، اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے، او دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے، دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اور یہ آخری شعر حضور کے غلاموں کی نظر، کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، تاجداروں سے مخاطب ہے، مالداروں سے، کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، اوہ کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی تھی گلزار نبی سے، آیا تھا بلاوا کبھی دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اور اللہ ہمارے حالات اچھے کر دے کہ ہم پھر سے کہیں کہ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا ہمیں دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ جناب بہترین بہترین۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا
محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستو، اس دنیا میں کچھ ایسے دیوانے بھی ہیں جو یا تو موت کا انکار کرتے ہیں یا پھر موت کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا ہی رہیں گے، جس طرح حالات آئے اسی طرح بن کے زندگی گزار کے پھر فنا ہو جانا ہے، اور پھر کسی نے اٹھنا نہیں ہے۔ یہ اس دنیا میں کچھ لوگوں کا یہ بھی ذہن ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب اٹھیں گے تو کیسے اٹھیں گے، اور وہ اس انداز سے کہتے ہیں اذا كنا عظاما نخرا، جب عظام وہ چورا ہو جائے، مٹی میں مٹی ہو جائے، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا پھر یہ مرد اور عورت پھر کبھی اٹھ سکتے ہیں؟ ایک آدمی آیا، انہوں نے کسی انسان کی ہڈیوں کا پاؤڈر بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کر کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ اب دوبارہ اٹھنا ہے، یہ انسان کی ہڈی ہے، پھر میں نے اس کو چورا کر دیا ہے، اور پھر انہوں نے پھونک ماری اور وہ جو انسانی جسم کے جو ہڈیوں کے جو پاؤڈر بنایا تھا اس نے، وہ ہوا میں بکھر گیا۔ کہا یہ دوبارہ اٹھے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، قرآن اترا، اور قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ یہ آپ کو کیا مثالیں دیتے ہیں؟ وضرب لنا مثلا ونسی خلقا، کہ ہم اٹھیں گے کیسے؟ وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم، آپ کہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس رب نے ایک دفعہ بنایا تھا پہلے، دوسری دفعہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، دوبارہ خلق کرنے پر بھی وہ قادر مطلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ ربی ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ تو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ابراہیم، 4 پرندوں کو جو آپ کو سمجھ آئے، پسند آئے، انہیں لو، ذبح کریں اور ان 4 کا قیمہ بنائیں، ساری چیزیں ملا کے، پھر ان کو 4 پہاڑوں پر مکس کر کے رکھ دیں، اور سریاں جو ان کی ہیں وہ آپ پکڑ لیں اور ایک ایک کو آواز دیں۔ تو انہوں نے اللہ کا حکم تھا ایسے ہی کیا، تو آپ نے ایک پرندے کو اس کے سر کو پکڑ کے تو ایک پہاڑ سے ناخون، گوشت، لوتھڑا، چربی، بال، پر، ساری چیزیں ادھر سے ادھر سے 4 پہاڑوں میں سے اڑتے اڑتے اس کے ساتھ جڑ رہی ہیں، پرندہ تیار ہو گیا۔ دوسرا، تیسرا، 4 پرندے اسی طرح تیار ہو گئے کہ میں ایسے زندہ کروں گا، میں ایسے کروں گا۔ بخت نصر بنو اسرائیل میں انہوں نے بیت المقدس میں تباہی مچائی، اور وہاں 12 لاکھ لوگ تھے، ان میں 6 لاکھ کو انہوں نے قتل کیا اور 6 لاکھ کو انہوں نے اپنا غلام بنایا۔ بنی اسرائیل اللہ کی لاڈلی قوم ہے۔ تو عزیر علیہ السلام اس قبیلے میں جب واپس آئے تو انہوں نے بیت المقدس یروشلم کو دیکھا، کچھ بھی نہیں، کوئی انسان نہیں، ساری چیزیں فنا ہو چکی، الٹی بستی الٹ چکی تھی۔ تو دل میں خیال آیا، یا اللہ، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کیا یہ بستی پھر آباد ہوگی؟ کیا یہ لوگ پھر زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام وہ وہاں لیٹ گئے، انہوں نے لیٹنے سے قبل کا سفر ہے، انگور اور روٹی تھی، روٹی کو چور کے رکھا پلیٹ میں یا جو بھی پیالہ تھا،
اور پھر ایک رومال لیا کپڑے کا، اس میں انگور ڈالا اور پھر اس کو یوں کر کے نچوڑ کے انگور کا رس جب روٹی پہ پڑتے ہی روٹی تھوڑی نرم ہو، میں اتنی دیر میں آرام کر لوں، اٹھوں تو پھر یہ کھا لوں گا۔ اور آپ نے اپنے گدھے کو باندھ لیا مضبوطی سے، آپ سو گئے، ایسے سوئے 100 برس سوئے رہے، 100 برس۔ تو 100 سال کے بعد جب اٹھے تو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی عزیر علیہ السلام کو کہ کم لبثت، کتنی دیر سوئیں؟ قال لبثت یوم، میں ایک دن۔ پھر یوں دیکھا کہ نہیں، جب میں سو رہا تھا تو سورج چڑھ چکا تھا، غالباً اشراق کا وقت تھا، اب عصر ہو رہی ہے، بعد یوم، آدھا دن۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال بل لبثت 100 عام، عزیر تو 100 سال یہاں سوتا رہا ہے، 100 سال۔ اور پھر کیا فرمایا عزیر ذرا فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنہ، ذرا اپنے کھانے کو تو دیکھیں۔ اب شراب جو بنتی ہے وہ انگور سے، اور یہ جلدی جھاگ پکڑ لیتی ہے، انگور کا رس جلدی خراب ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے کھانے کو دیکھا تو کھانا ویسے ہی تر و تازہ، اور کہا اب دیکھیں وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھیں، گدھے کی تو ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، ہڈیاں پڑی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اب گدھے کے جہاں بال تھے، جہاں کھال تھی، جہاں دانت تھے، ہڈیاں وہ جڑنے لگی، اکٹھے ہونے لگی، کرتے 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 اس نے اپنے جو کان وہ ہلائے اور گدھا کھڑا ہوا۔ تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں عیسائی بادشاہ نے خط لکھا، اور خط یہ تھا کہ اے عمر مجھے 3 سوالوں کے جواب دو۔ پہلا سوال، وہ زمین کہاں ہے جس پہ ایک دفعہ سورج کی روشنی پڑی ہے، اس کے بعد آج تک نہیں پڑی، ایک دفعہ۔ دوسرا سوال، وہ قبر اور اس قبر میں مردے کا مجھے حال بتائیں کہ وہ قبر بھی گھومتی رہی، اس کے اندر مردہ بھی گھومتا رہا، اور پھر وہ مردہ قبر سے باہر آ گیا۔ تیسرا سوال، 2 ایسے بھائی بتائیں، ایک 100 سال چھوٹا ہے، ایک 100 سال بڑا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس سے فرمایا اے ابن عباس، کیونکہ ابن عباس تو علم کے امام تھے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی یا اللہ اسے علم دین عطا فرما، علم قرآن عطا فرما، تو پھر اور حکمت عطا فرما۔ تو حضرت ابن عباس فرمانے لگے امیر المومنین اس کے سوال کے جوابات آسان ہیں، میں دے دیتا ہوں۔ کہا اس کا پہلا سوال جو ہے، جو اس نے کیا ہے کہ وہ زمین بتائیں جس پہ ایک دفعہ سورج کی روشنی پڑی ہے پھر نہیں پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس دریا کو پار کر رہے تھے تو اس میں 12 رستے بنے، اور 12 رستے بالکل زمین کی تہ تک تھے۔ اس پر جو روشنی پڑی تھی تھوڑی دیر کے لیے پڑی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پار کر جائے، اس کے بعد وہ پانی برابر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے ایک دفعہ اسی پر وہ اسی وقت روشنی پڑی سورج کی، پھر نہیں پڑی۔ دوسرا سوال، قبر مردے کو لے کے چلتی رہی، پھر مردے کو نکال باہر۔ کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام، مچھلی کا پیٹ تو قبر کے مانند ہے، اور وہ گھومتی رہی اور پھر آپ وہاں سے باہر آئے۔ تیسرا سوال کا جواب دیا
کہا کہ دو بھائی عزیر علیہ السلام وہ چونکہ سوتے رہے 100 سال، تو جس حالت میں اٹھے تو آپ کی عمر تو 40 برس تھی، بال بھی کالے تھے. آپ کے بیٹے کی عمر 118 برس تھی، آپ کے بیٹے کی عمر. اور آپ کا بھائی عزیز وہ اب کا ایک بھائی 1 سال 100 سال چھوٹا ہے، ایک بڑا ہے. کا وہ عزیر اور عزیز یہ ہیں. تو لوگوں نے تو عزیر علیہ السلام کو پہچانا ہی نہیں. تو ایک بڑھیا تھی جن کی عمر بہت زیادہ تھی، تو ان کے پاس جب وہ گئے اپنے گھر کی نشاندہی کرتے ہوئے، تو بڑھیا سے کہا کہ یہ عزیر کا گھر ہے. کہا بھائی کیا مذاق کرتے ہیں، حضرت عزیر تو 100 سال ہوئے ہیں، اتا پتہ کوئی نہیں. کہا میں ہی عزیر ہوں. کہا کہ اگر آپ عزیر ہیں تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی تھی، ان کی دعا رد نہیں ہوتی تھی. آپ میرے حق میں دعا کریں میری آنکھیں بحال ہوں. انہوں نے دعا کی، ان کی آنکھیں واپس آ گئی. تو ان کو لے کر کے وہ گئی لوگوں میں، اور وہاں حضرت عزیر کے بیٹے بھی تھے. کہا کہ یہ عزیر ہے، میں گواہی دیتی ہوں. تو انہوں نے کہا ہم کیسے مانیں؟ تو حضرت عزیر کے بیٹے کہنے لگے مجھے ایک نشانی اپنے والد کی یاد ہے کہ پیٹھ میں ایک نشانی ہے، وہ ایک سیاہ نطقہ ہے چاند کی شکل کا. جب انہوں نے وہ دیکھا تو بھی تسلی ہوئی. کہا پھر لوگ کہنے لگے کہ ہم اس وقت مانیں گے. حضرت عزیر تورات سنائیں، چونکہ بخت نصر نے 40,000 بنو اسرائیل کے علماء کو قتل کر دیا تھا، اور تورات جلا دی تھی، کوئی نسخے باقی نہ رہے تھے. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات بھی سنائی. پھر اس میں سے ایک شخص تھا کہ میرے دادے نے جو ہے انگور کے بیل کے نیچے ہمیں بتایا تھا کہ یہاں کچھ اس کے نسخے موجود ہیں، جائیں وہاں دیکھتے ہیں. تو وہ گئے، نسخے نکالے، ان کو دیکھا. جب ان کو دیکھا تو جو حضرت عزیر علیہ السلام تورات پڑھ رہے تھے وہی ساری چیزیں اسی میں تھی. تو اس پر حضرت عزیر پر لوگ ایمان لائے، اور پھر کرتے کرتے لوگ عقیدت اور محبت میں اس حد تک گئے کہ پھر ان کو اللہ کا بیٹا. لیکن اللہ نے قرآن میں تورات کا خلاصہ بھی قرآن ہے، زبور کا خلاصہ بھی قرآن ہے، انجیل کا خلاصہ بھی قرآن ہے. اللہ تعالی ہمیں اس واقعات کو جو قرآنی واقعات میں جن میں حقائق ہیں، جن میں حکمت ہے، جن میں ایک سبق ہے، اس کو اپنانے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے پیارو ہے روزہ دارو آئی ہے یہ ندا، رحمتوں کے دروازے کھل گئے.